یہ طوفان آیا، یہ آپ چلے جائیں ادھر چولستان میں جو بڑے بڑے ریت کے ٹیلے نظر آ رہے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے یہ طوفان نوح کی یادگار ہے۔ 6 مہینے تک طوفان رہا، 80 یا 83 آدمی جو اللہ کے نبی نے کشتی پر سوار کیے تھے وہ بچ سکے، باقی کوئی نہ بچ سکا، سارے کے سارے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے رب کو پہچانیں، اپنے شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں۔ عشق صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ جھنڈیاں 12 ربیع الاول کو جھنڈیوں سے سجا کر اپنے گھروں کو، عشق نبی، محبت نبی اس بات کا نام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو۔ آپ نے جو کام کرنے کے لیے فرمایا ہے، کچھ بھی ہو جائے ان کام کو پورا کرو، کچھ بھی ہو جائے، اور جن باتوں سے میرے آپ کے شان والے پیغمبر نے منع کیا ہے ان کے قریب نہ جاؤ، اسی نے میری آپ کی اجازت ہے۔ ہم سودی کاروبار بھی کریں، شراب کو پانی سمجھ کر بھی استعمال کریں، اور وہ سود جو یہودی کاروبار کرتے تھے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، آج بھی صرف واحد سود ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سودی کاروبار، سود لینا، سود دینا، لکھنا، ترغیب دینا، یہ سارے مجرم ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ جی لڑائی کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی طاقتور بات، جس نے اتنا بڑے آسمان بنائے، اتنی بڑی زمینیں بچھا دی، اتنا بڑے پہاڑ ان کی میخیں لگا دی تاکہ ہلے نہیں، وہ اللہ، اس کی طاقت کمزور نہ سمجھیں۔ میں ان حالات کی نشاندہی کر رہا ہوں جو میرے آپ کے شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات ہیں۔ آپ بعد میں تشریف لائے، آپ آئے تو کایا پلٹ گئی، سب نے پہچانا کہ رب کون ہے، رب کی ذات کیا ہے، رب کی ذات کی طاقت کتنی ہے، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پہچانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 50 دن یا دوسری روایت 55 دن، یعنی تقریباً سمجھ لیں 2 مہینے کے ساتھ 50 دن پہلے یا 55 دن پہلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ایک واقعہ پیش آیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ فیل میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا محبوب، ان ہاتھیوں والوں کا حشر بھی اپنی امت کو پڑھ کر سنائیں۔ ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ رب نے کیا کیا؟ کتنے دن پہلے؟ 50 یا 55 دن، اس کے بعد آقا کی ولادت ہو گئی۔ یہ ایک اطلاع تھی کہ وہ شان والا پیغمبر، سب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انقلاب لا رہا ہے، وہ طاقت اپنے رب کی لوگوں کو جتلانے کے لیے، بدلانے کے لیے آ رہا ہے کہ دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے۔ 55 دن یا 50 دن پہلے، ابرا بڑی لمبی تفصیل ہے، اس میں میں نہیں جاتا، ٹائم بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے، 15-20 منٹ کے نہیں ہوتے۔ تو ابرا بادشاہ جو بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا، اس نے کسی وجہ سے خانہ کعبہ کو گرانے کا پروگرام بنایا۔ خانہ کعبہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ خانہ کعبہ کو گرانے کا اس نے پروگرام بنایا۔
کہ میں نے مسلمانوں کے کعبہ کو گرانا ہے تاکہ نہ لوگ ادھر آئیں نہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. جب ہو گئی نہیں 60,000 کا لشکر اور ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج، ہاتھیوں کی ایک بڑی لین جو تربیت یافتہ جو ہاتھی تھے، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے حبشے سے چلا اور مکہ میں خانہ کعبہ کے تھوڑے سے فاصلے پر اس نے رہائش رکھی. اور قریش کے اونٹ مال مویشی بھی اس کی فوج نے اپنے قبضے میں لے لیے. ان مال مویشوں کے مالک تھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان. کیا نام تھا؟ زور سے بولے. کیا نام تھا؟ ویسے تو نسب آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اعلیٰ عرفہ بلند و بالا. آقا نے فرمایا ساری انسانیت سے اللہ نے کنانہ کو منتخب فرمایا، کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا. اعلیٰ نسب. لیکن آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب، اس لیے علماء نے لکھا ہے کم سے کم 4 پشتوں تک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہر مسلمان کو بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ زور سے بولے. اور آپ کے دادا کا نام جناب عبد المطلب. جناب عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بڑا لمبا ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے اونٹ بھی اس ابرہ نے اپنے قبضے میں لے لی. اب جناب عبد المطلب معمولی شخصیت نہیں تھے، بڑے وجیح اور بڑے حسین، بارک، حلیم الطبع، شریف الطبع انسان تھے. اور یہ زمانہ جاہلیت میں بھی جو باتیں میں نے کی ہیں ابھی ان کی ترغیب کیا کرتے تھے کہ بہن کے ساتھ نکاح نہ کرو حرام ہے، پھوپھی کے ساتھ نکاح نہ کرو حرام ہے، خالہ کے ساتھ نکاح نہ کرو حرام ہے، شراب استعمال نہ کرو حرام ہے. اسی طرح وہ سارے شرک و بدعت کی ترغیب کرتے تھے مسلمان. تو انہوں نے جب دیکھا کہ میرے اونٹ ابرہ نے اپنے قبضے میں لے لیے تو یہ تشریف لے گئے. وہاں جب تشریف لے گئے اور ان کا تعارف کرایا گیا ابرہ بادشاہ سے کہ جی جناب یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، مکہ کے سردار بھی تھے اور بیت اللہ کے متولی بھی تھے. کون؟ میرا زور سے بولو. سارے جوان بیٹھے ہو، میں سب سے بوڑھا ہوں. جناب عبد المطلب مکے کے